ختم نبوت حضور دے دل نال کھڑے تھی ونے کہ نہیں تھی ونا کوئی کہنی یار ایڈی سردی کہنی کوئی پریشان نہ تھی وہ حضور دے دین دے واسطے دا جڑا عشق وہ حضرت درار ارنا میدان جنگ چاندے ایڈو کافراں گھیر گھدا تے آپ اپنے گھوڑے دا کان پکڑ دیا کہ اوے اگر آج تک میں کو پھسوایا تیری شکایت حضور دی بارگاہ لا دے سا گھوڑا تھکا ہویا سارے نیند دا تھکا ہویا گھوڑا جو لے حضور دا نام کانے پیا پورا تازہ دم تھی گیا دے جمپ لائے اس کافرہ دی صفحہ چلیں دو حضرت درار کو باہر گھن گیا حضور دا نام گھن اگر اندر کچھ ہے ہوئے بابا جی فرمینے نے اندر دم خام ہونا چاہیے ہے اندر کچھ ہوئے نا تے گھوڑے ویچ طاقت آوے نہیں تے حضور تے نام تے ویسے سبحان اللہ والمسلمان ہوئے اشرف المخلوقات ہوئے وہ تک گھوڑا ہی ایسا اشرف المخلوقات ہے سب تو بڑے محمد عربی دے غلام ہیں کلمہ ہی پڑھتے ہیں حضور دا لبیک دے نعرے انال پاور آن دی ہے انہیں چھوٹا جی میں کلیب چلائے بھی لودنا الیکشن نہیں نا لودنا الیکشن پرمر دے ہوتے تھیں بھی ایسا بھی موجود آسے ہوتے ہیں بندہ آدھے سا کو بعد ایک ملا وہ آکھے صحیح میرے اے حالا جڑا ہاتھ ہے نا اے حالا اے ہاتھ سارا فالے جالا آئی کیا ہے آدھے میں بابا جی نال محبت کرے نا جلسہ سونا آ گیا میں نعرہ لینا بیٹھا ہم لبیک ایک ہاتھ نالو آدھے ایک ہاتھ دا چپ جانی فالج جو ہے آدھے ایک ہاتھ نالی میں لبیک 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 یا رسول آدھے میں لینا کھنا ہم دے بابا جی نے تھوڑی دیر بعد اوے جھلے ہو دو میں ہاتھ چاہ کے لاؤ آدھے بے خیالی ایک دوجہ ہاتھی میں ذہن سٹن بھی اے بھی چاوڑے آدھے ہی میں چاہتا جو ہم دوجہ ہاتھی چوا گئے اے لبیک بھی پاور ہے لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیجن فاقتلوہو اے نعرہ لامنے انشاءاللہ کافرہ کو پتہ لگے ایسا محمد عربی دے ہو غلام ہے جڑے توڑا سر لہمنا چاہنے ہیں فاقتلوہو 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 حضور نے ارشاد فرمائے میرے آقا دا خود فرمانے مولا علی روایت کریں شفا شریف دل قاضی ایاز مالکی نے نکل کی تھی ہے مولا علی فرمائے خود مولا علی فرمائے آج جڑے صحابہ کو بھونک دینے اور سنیں مولا علی نے کیا فرمائے او بھامے کوئی سید ہوئے تے بھامے کوئی بھی ہوئے جڑا صحابہ کو بھونک دا ہوئے سنیں مولا علی دا ارشاد اور مولا علی نے راوی آ فرمائے حضور نے فرمائے من سب نبیجن فقتلوہو ومن سب صحابیجن فجلدوہو حضور نے ارشاد فرمایا جیڑا کوئی نبی دی گستاخی کرے ان دا سر لہا دے وہ تے حضور نے فرمایا جیڑا صحابہ کو بھونکے وہ کوڑے مرواو وہ بھاوے کوئی ہوئے این حدیث کو لفظ سنے بے سید دا لفظ آیا کھڑا ہوئے بے حضور نے فرمایا سید کو معافی ہو سی آج کل سید اپنے علم دا اظہار کریں حضرت امیر معاویہ دے بھئی او وڈیاں دے گالی وڈے جانیں تو کون ہے بھئی حضرت ابو سفیان نے ڈوہیں یکھی حضور تے ناؤں تے قربان کر دیتی ہیں بل کوئی بندہ حضرت ابو سفیان کو بھونکے اپنی اوقات دیکھے تیری اوقات کیا ہے دیکھو تا منہ دھومن نہیں آتا تے گھرو روٹی تے کو ملتی کیا نہیں تو صحابہ دے خلاف گالی کرنے تیری پکڑیاں سلامت حضور دی وجہ تو تے صحابہ دے اہل بیت دی وجہ تو ہے نا تیرے تک علم بھی صحابہ دے اہل بیت دی وجہ تو پوجے تیری سید زادگی بھی دے سیدہ امام حسن دے حسین کی نو چلی ہے تے امام حسن دے قدم ہے جادے حضرت عمر فاروق نے پکڑی رکھ دیتی ملن گئے کہ وہ امام حسن ڈٹھا بھی مصروف ہیں جلد مختصر آ گئے بعد حضرت عمر کو پتہ لگا بھی حسن پاک آیا حضور دی آلی چوائے سیدہ دے اولاد دے بھاج دے گئے دروازہ کھڑکھڑائے انہیں آکھا نے صحیح ملن آیا ہوئے آکھا سی تو سا مصروف ہوئے آکھا دسو جہاں سارے مصروفیات تاری وجہ تو سارے ختم کرنے ہوا تاری تو سا ہمیں دے مصروفیات سارے ختم آکھا تو سا ایک باری آو تا ہاں تارے واسطے کوئی مصروفیت کہنی تو حضرت امام حسن دے قدمہ اجنا حضرت عمر فاروق نے اپنی پگڑی لہائی چاہ لہا دے قدمہ اج رکھ دیتے فرمایا صحیح ہے ساریاں پگڑیاں بھی تارے نانے دی وجہ تو ہیں اے ساریاں عزتاں بھی تارے نانے دی وجہ تو ہیں اے اسا آج امیر المومنین بھی تارے نانے دی وجہ تو ہیں تو صحابہ دے اہل بیت نالے محبت کرنے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لا تمس النار حضور نے ارشاد فرمایا وہ بندے کو بھا ہاتھی کہنا لے سی میں نہ لگ سی بھی کہنا وہ بندے کو بھا ایویں نال ہوندے ایویں آسی بھی کہنا جے ولے او ایویں ویسی بھا ایویں پیچھا میں سی حضور نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مس بھی کہنا کرے سی کی کو را ورانی من را حضور نے ارشاد فرمایا جے میں کو ڈٹھا دے وال میرے دیکھن آلے کو بھی ڈٹھا او کو بھی آگ کہنا ہاتھ لے سی جے صحابہ کو بھی دیکھی دا او کو بھا کہنا ہاتھ لے سی
تے اج جڑا کوئی صحابہ دے خلاف گالی کرے این وجہ تو یہ تو اپنے آپ کو ڈٹھا کرو جیڑا بندہ صحابہ دے خلاف بھونکے ہو کو تھائی کر جواب دے وہ حضور نے ارشاد فرمائے اے تسے حدیث سنو میرے آقا نے ارشاد فرمائے اذا ظاہرت الفتن وقال البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ ومن لم يفعل ذلك فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا حضرت معاذ بن جبل تو روایت ہے اعلیٰ حضرت روایت کرے رہے نا فرمینے حضور نے ارشاد فرمایا قیامت تو پہلے فتنے دا ظہور تھی فتنے دا ہیں علامہ آلوسی فرمینے بھئی 11 فرقے سنیے ہیں جو اسن جڑے جہنم میں ویسن میں یاد ہم بھی یہ کیڑے اسن پھل میرے کو پتہ لگا بھی کوئی جڑنا ممتاز قادری کو پھانسی دے والے دے نال کھڑے کوئی پیر جڑنا واندے او سکھاں دے گردوارے بڑھدے پین اتھا گیا کھڑے پیر گیا کھڑے پیر گیا کھڑے تسے سوچا کرو ڈٹھا نہ کرو نا بھی یار جیڑا پیر سکھاں واسطے گیا کھڑے ڈاکٹر عافیہ صدیقی واسطے نہیں آیا وہ ہندوؤں دے مندرہ واسطے گیا کھڑے پیر صاحب ہندوؤں دے مندرہ واسطے پیر صاحب گئے کھڑے تو ممتاز قادری واسطے نہیں آئے بابا خادم نال نہیں کھڑے تھے تو سے سوچے تو سے یہ پیر ہے اچھا ایدہ من کی دے وے ساریاں بھی بابا عاشق رسول آئی ساریاں مننے وے اصل عشق تاں اسی جے والے انہاں دے مشن دے چل سو سامنے کوئی بھی آونے بابا جی نے کہیں کوئی کہیں ڈٹھا باہمیں پیر بھی سامنے آگئے نے انہیں آکے صحیح میں کرو چاہ آپ نے فرمایا پیر صاحب اسا بابا جی آکے پیر صاحب اسا تا کوئی حضور دی وجہ تو مننا آئی اسا کہیں کوئی مننے حضور دی وجہ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت تو پہلے فتنہ دا ظہور ہو سی فتنہ دا ظہور ہو سی بدعات دا ظہور ہو سی عمر بدعاتاں بھی ہو سن لوگ میرے صحابہ دیاں گستاخیاں کرے سن وصب اصحابی لوگ میرے صحابہ دے خلاف گالی کرے سن حضور نے نہیں فرمایا لوگ بھی دے سید کرے دا کو معافی ہے یہ حدیث ہے کہنی وے اگو حضور نے ارشاد فرمایا فلیظہر العالم علمہ حضور نے فرمایا اگر مولوی منبر اتے بہ دے مولوی عالم منبر اتے بہ دے سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی مولا علی شیر خدا امیر معاویہ تے حضرت ابو سفیان تے صحابہ تے اہل بیت امام حسن پاک سیدہ کائنات امام حسین پاک دی عزت اتے پیونے ڈاکا مولوی منبر اتے بہ دے انہاں دی عزت دا دفاع نہ کرے اپنے علم دا اظہار نہ کرے او نہیں جڑا بھونک دے او این تو بھی بدتر ہے حضور نے ارشاد فرمایا او مولوی جڑا منبر اتے بہ دے میرے صحابہ دی دفاع نہ کرے انہاں دے حق وچ بولے نہ انہاں دی عزت اتے پہرا نہ دے حضور نے ارشاد فرمایا ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین حضور ارشاد فرمایا او مولوی دے اتے اللہ دی بھی لعنت ہوندی ہے سارے فرشتیاں دی بھی لعنت ہوندی ہے تے پوری دنیا دے لوگاں دی بھی لعنت ابو حضور نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نہ عالم دی کوئی فرض نماز قبول کرے سی نہ ہی کوئی نفل نماز قبول کرے سی دسو یار ایمانداری دی گل ہے جیڑا صحابہ دی عزت دے پہرا نہ دے وے یزید دے نال کھڑا تھی بنے آکے یزید حق دے تھا اسی یزید دے نال امام حسین دے بارے گل ہی کرے صحابہ دا دفاع نہ کرے حضور فرمینے ہوندے تے اللہ دی بھی لعنت فرشتیاں دی لعنت لوگاں دی لعنت تے حضور نے فرمایا اللہ نہ اوندا فرض قبول کرے سی نہ نفل قبول کرے سی دساؤ یار جڑا صحابہ دی عزت دے پیرا نہ دے وے ایندے او اے ہے اوندے بارے تے جے خود نبی دی عزت دے پیرا نہ دے وے جڑا نبی دی عزت واسطے مولوی نہ نکلے اوندا کیڑی نماز ہیں اوندی کیڑی روزے ہیں حج ہیں زکات ہیں